کیا کسی کو شدت سے یاد کرنے سے وہ واپس آ سکتا ہے؟ نفسیاتی جواب۔ پہلی دلیل، لاشعور کا خفیہ برقی جھٹکا۔ جب آپ رات کے اس پہر کسی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک اسی سیکنڈ اس انسان کے دماغ میں ایک عجیب ہلچل مچ جاتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے دماغی خلیات ایک پوشیدہ وائرلیس نیٹ ورک کی طرح 24 گھنٹے ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ جب آپ کی طرف حد سے بڑھتی ہے تو یہاں نکلی ہوئی برقی لہریں سیدھی اس کے سوئے ہوئے ضمیر پر زوردار دستک دیتی ہیں۔ وہ چاہ کر بھی آپ کا چہرہ اپنے دماغ سے نہیں نکال پاتا اور مجبور ہو کر گہری رات میں آپ کا پروفائل چیک کرنے لگتا ہے۔ دوسری دلیل، ریورس سائیکالوجی اور انا کا ٹوٹنا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو اس سے دور ہو رہی ہو یا جسے پانا ناممکن ہو جائے۔ جب آپ شدت سے یاد کرنے کے باوجود خود رابطہ نہیں کرتے تو آپ کی یہ پر اصرار خاموشی اس کے دل میں ایک خوف پیدا کرتی ہے۔ اس کی انا بری طرح ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ شاید وہ اب ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے مائنس ہو چکا ہے۔ یہی وہ نفسیاتی صدمہ ہے جو اسے پرانی یادوں کی دلدل میں دھکیلتا ہے اور وہ خود چل کر آپ کے پاس واپس آتا ہے۔ تیسری دلیل، مائنڈ کوڈ اور لاشعوری ٹیلی پیتھی۔ جب وہ لوگ ایک طویل وقت ساتھ گزارتے ہیں تو ان کے درمیان ایک نادیدہ جذباتی اور ذہنی تار یعنی مائنڈ کوڈ بن جاتی ہے۔ آج بھی جب آپ روتے ہیں تو کائنات کی پوشیدہ طاقتیں آپ کے دل کی وہ طرف اس شخص کے دل تک فوراً پہنچا دیتی ہے۔ اچانک بیٹھے بٹھائے اس کا موڈ خراب ہونے لگتا ہے اور اسے شدید گھبراہٹ کے ساتھ آپ کے گزارے ہوئے وہ خوبصورت لمحے یاد آتے ہیں۔ یہ ٹیلی پیتھی کا وہ جادوئی اثر ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے سنگ دل انسان کو آپ کی محبت میں پاگل کر سکتا ہے۔ چوتھی دلیل، سوشل میڈیا کا صدمہ اور پرکشش فریکوئنسی۔ جب آپ اپنی یاد کی شدت کو اپنی طاقت بنا کر خاموشی سے اپنے بائیو اسٹیٹس یا تصویر میں ایک پر اصرار تبدیلی لے کر آتے ہیں تو سامنے والے انسان کو ایک ایسا خوفناک نفسیاتی جھٹکا لگتا ہے جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے یکدم زمین ہی نکل گئی ہو۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اب اس کے بغیر ایک الگ اور انتہائی پرکشش دنیا میں داخل ہو کر سکون سے جینا سیکھ چکے ہیں۔ آپ کی یہی بدلی ہوئی نئی اور جادوئی فریکوئنسی اسے ایک مقناطیس کی طرح دوبارہ آپ کی زندگی کی طرف کھینچ لانے پر مجبور کرتی ہے۔ پانچویں دلیل، ادھورے پن کی جبلت اور متبادل کی ناکامی۔ انسانی دماغ کا یہ اصول ہے کہ وہ کسی بھی ادھوری کہانی یا نامکمل رشتے کو کبھی بھی سکون سے قبول نہیں کر پاتا۔ وہ شخص نئے لوگوں میں اور نئے چہروں میں آپ کی وہ مخلص محبت تلاش کرنے کی ایک ناکام اور دردناک کوشش کرتا ہے۔ جب ہر جگہ اسے صرف نا امیدی اور دھوکہ ملتا ہے تو اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کا متبادل اس کائنات میں کوئی نہیں۔ آخر کار وہ اپنی اس نفسیاتی جبلت اور زندگی کے شدید ادھورے پن سے ہار کر دوبارہ آپ کی باہوں میں پناہ لینے آتا ہے۔ چھٹی دلیل، قانون کشش اور کائناتی توانائی کا گھیراؤ۔ کائنات کا ایک اٹل قانون ہے کہ آپ جس خیال پر اپنی پوری ذہنی توانائی لگا دیں وہ حقیقت بن کر آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ جب آپ کی یاد میں سچائی، پاکیزگی اور ایک جنون ہوتا ہے تو آپ کائنات کی سب سے طاقتور مثبت فریکوئنسی کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کائناتی توانائی اس شخص کے گرد ایسا گھیرا ڈالتی ہے کہ اسے ہر جگہ ہر گفتگو میں صرف آپ کا ہی نام سنائی دیتا ہے۔ حالات خود بخود ایسے جادوئی موڑ لیتے ہیں کہ اس کے واپس آنے کے تمام بند راستے ایک ایک کر کے کھلنے لگتے ہیں۔ ساتویں دلیل، انا کا پگھلنا اور بہترین وقت کی سائنس۔ انسانی دماغ کی یہ خوبصورت خصوصیت ہے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانے غصے، تلخیوں اور نفرتوں کو بالکل بھلا دیتا ہے۔ جب آپ کی خاموش یاد کی شدت اس کے دل پر مسلسل دستک دیتی ہے
تو اس کی انا کی برف آہستہ آہستہ پگھلنے لگتی ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ اس مطلبی دنیا میں آپ سے زیادہ پاگل پن کی حد تک چاہنے والا مخلص انسان اسے کبھی نہیں مل سکتا۔ یہ پچھتاوا اسے اندر سے اتنا مجبور اور بے بس کر دیتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس لوٹ آتا ہے۔